امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز جو کہ اعضاء کی ظاہری عبادت ہے بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح علم جو کہ باطنی عبادت ہے بغیر باطنی طہارت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور سلف صالحین سے تو یہاں تک منقول ہے کہ جو شخص زمانہ طالب علمی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی احتیاط نہیں کرتا، اپنے آپ کو معصیات سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اسے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں ضرور مبتلا کر دیتے ہیں۔ یا تو وہ عین جوانی کے اندر موت کی آغوش میں سلا دیا جاتا ہے، یعنی اسے بھری جوانی کے اندر موت آ جایا کرتی ہے، یا پھر وہ اپنے فضل و کمال کے باوجود، اپنی علمی صلاحیت و لیاقت کے باوجود ایسی جگہوں پر مارا پھرتا ہے جہاں وہ اپنے علم کی اشاعت نہیں کر پاتا، اپنے علم کی خدمت نہیں کر پاتا، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا علم یوں ہی ضائع و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یا پھر کسی بادشاہ کی یا کسی رئیس کی کاسہ لیسی اور خدمت کی ذلت برداشت کرتا ہے، اس کا چمچہ بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام طالبان علوم نبوت کو چاہیے کہ خصوصاً گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو معصیات سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے اپنے دل کے نہا خانوں کو آباد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآنی علوم سے ہمیں نوازا ہے، اس سے اپنے سینے کو منور کیا جائے، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر زمانہ طالب علمی ہی سے عمل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ اس لیے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس طرح چراغ جلائے بغیر روشنی نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح علم پر عمل کیے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔